جب عورت کسی مرد کو یاد کر کے غم سے روتی ہے تو اس مرد کو 12 چیزیں پیش آتی ہیں۔ بار بار اسی شخص کا ذہن میں آنا۔ جب کوئی آپ کو یاد کر کے روتی ہے تو آپ کا ذہن لاشعوری طور پر اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے اور وہی شخص بار بار سامنے آتا ہے۔ یہ ایک ایسا روحانی تعلق ہوتا ہے جہاں آپ چاہ کر بھی اسے اپنے خیالات سے نہیں نکال پاتے، کیونکہ اس کی روح آپ سے رابطہ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ خود کو ایک ایسی کیفیت میں پاتے ہیں جہاں ہر چیز آپ کو اسی کی یاد دلاتی ہے اور آپ کا ذہن مکمل طور پر اس میں مگن ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، نیند میں اچانک آنکھ کھل جانا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے سناٹے میں آپ کی آنکھ اچانک کھل جاتی ہے اور آپ کو شدید بے چینی اور گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روحانی ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کا محبوب آپ کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے اور اس کی فریاد آپ تک پہنچتی ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کو پکار رہا ہو، جس کے نتیجے میں آپ کی نیند کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور آپ دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ تیسری چیز، ذہن میں پرانی یادوں کا تازہ ہونا۔ آپ کے ذہن میں یکدم گزرے ہوئے وقت کی فلم چلنے لگتی ہے۔ وہ لمحے جو آپ نے ایک ساتھ گزارے تھے وہ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پرانی یادیں اس قدر واضح ہوتی ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ وقت دوبارہ لوٹ آیا ہو، جبکہ حقیقت میں آپ تنہائی کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ ماضی کا وہ حصار ہے جس سے نکلنا ناممکن لگتا ہے، کیونکہ وہ عورت ان یادوں کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ آپ کے دل تک منتقل کر رہی ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، سکون کا مکمل طور پر ختم ہو جانا۔ آپ کو اپنے ارد گرد موجود ہر چیز بے معنی لگنے لگتی ہے اور آپ کا دل کسی بھی کام میں نہیں لگتا، کیونکہ سکون کا فقدان ہوتا ہے۔ یہ بے چینی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی توانائی ہے جو آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل تڑپ رہی ہے۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ خود کو پرسکون رکھیں، مگر اندر کا ایک طوفان آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا اور آپ مسلسل ایک عجیب الجھن میں رہتے ہیں۔ پانچویں چیز، اپنے کاموں میں توجہ کا برقرار نہ رہنا۔ آپ کوئی بھی کام کرنے بیٹھے مگر آپ کا دھیان بٹ جاتا ہے اور آپ کا ذہن مکمل طور پر اپنے کام پر مرتکز نہیں ہو پاتا۔ یہ کیفیت آپ کے کام کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کرتی ہے، کیونکہ آپ کا دل اور دماغ کہیں اور الجھے ہوئے ہوتے ہیں جہاں کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کے خیالات پر قابض ہو گیا ہو، آپ کو اپنی دنیا سے دور لے کر جا رہا ہو۔ چھٹی چیز، کسی کا نام بار بار زبان پر آنا۔ آپ انجانے میں ہی صحیح مگر اپنے محبوب کا نام گنگنانے لگتے ہیں، یا پھر آپ کی زبان پر اس کا ذکر غیر ارادی طور پر آ جاتا ہے۔ یہ نام آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کی ہر بات، ہر خیال اور ہر دعا اسی شخص کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ ایک ایسا سحر ہے جس میں آپ مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ کی زبان پر اس کا نام ہونا آپ کے گہرے روحانی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ ساتویں چیز، اچانک آنکھوں سے آنسو بہہ پڑنا۔ اب اگر کسی خاص وجہ کے اداس ہو جاتے ہیں اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں جو آپ کی روح کی گہری تکلیف کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آنسو صرف آپ کے نہیں ہوتے بلکہ ان میں اس عورت کا درد بھی شامل ہوتا ہے جو آپ کی یاد میں راتوں کو روتی ہے اور تڑپتی ہے۔ یہ ایک جذباتی ٹکراؤ ہوتا ہے جہاں آپ کی روح اس کے درد کو محسوس کرتی ہے اور آپ کی آنکھیں بے اختیار برس پڑتی ہے، جو گہرے تعلق کی علامت ہے۔ آٹھویں چیز، فون چیک کرنے کی شدید بےتابی۔ آپ بار بار اپنا فون اٹھاتے ہیں، میسیج اور کالز چیک کرتے ہیں جیسے آپ کو کسی ایسے پیغام کا انتظار ہو جو ابھی تک نہیں آیا۔ یہ بےتابی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل اسے اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی خبر لینے کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہتا ہے۔
آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس وقت آپ کو یاد کر رہی ہو اور آپ کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہو، اسی لیے آپ ہر وقت آن لائن رہتے ہیں۔ نویں چیز، ماضی کی غلطیوں پر پچھتاوا ہونا۔ آپ کو اپنے کیے ہوئے فیصلوں اور ماضی کی غلطیوں پر افسوس ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ اور کیا ہوتا تو آج وہ روتی نہ ہوتی۔ یہ پچھتاوا آپ کو اندر ہی اندر کھاتا ہے اور آپ بار بار سوچتے ہیں کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے تو آپ سب کچھ ٹھیک کر دیں۔ یہ کیفیت آپ کو اس عورت کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کے احساس سے دوچار کرتی ہے اور آپ کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہوتا ہے۔ 10ویں چیز، روح کا اس شخص کی طرف کھینچے چلے جانا۔ آپ کی روح اس شخص کی طرف ایک مقناطیسی کشش محسوس کرتی ہے، جیسے کوئی غیبی طاقت آپ کو اس کی طرف دھکیل رہی ہو، چاہے آپ کتنے ہی دور ہوں۔ یہ روحانی کنیکشن وقت اور فاصلے کی تمام حدود کو توڑ دیتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی حصہ اس کے پاس رہ گیا ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا وجود ادھورا ہے اور آپ کی روح اس کی روح کے بغیر کبھی سکون نہیں پا سکتی، جو ایک بہت گہرا تجربہ ہے۔ 11ویں چیز، شدید ذہنی دباؤ اور بے خوابی۔ آپ کے دماغ پر ہر وقت ایک بوجھ سا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ بے خوابی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کا دل اس عورت کے دکھوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور آپ کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ آپ کا ذہن مسلسل اسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے کہ آخر اس کا حال کیسا ہوگا اور کیا وہ بھی اسی طرح تڑپ رہی ہے جیسے آپ تڑپ رہے ہیں۔ 12ویں چیز، کائنات کی طرف سے اس کی موجودگی کے اشارے۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسی علامتیں نظر آتی ہیں جو بار بار آپ کو اس کی یاد دلاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کائنات اسے آپ تک لانا چاہتی ہے۔ یہ اشارے کسی گانے کی صورت میں، کسی کے نام کی صورت میں یا کسی پرانی چیز کے ملنے کی صورت میں ہو سکتے ہیں جو آپ کو چونکا دیتے ہیں۔ یہ کائنات کا عجیب و غریب نظام ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کوئی ہے جو آپ کی یادوں میں آج بھی زندہ ہے اور آپ کو پکار رہا ہے۔